کا ذکر یا گستاخوں کو ان کی گستاخیوں کا جواب۔ اب میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ فرقہ واریت میں جاؤں، خدا اس گندگی سے بچائے، لیکن کیا تحقیق کا حق بھی مجھے ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ تک ایک بات پہنچاتا ہوں۔ آج کل ایک شور اٹھا ہوا ہے، لوگوں کا ایمان کمزور ہے، لٹ گئے ہیں، کیونکہ علم ہے نہیں۔ کوئی وہاں سے بول رہی ہے، کوئی بلبل کسی گلستان سے بول رہی ہے، کوئی کہیں سے ایمان کا ڈاکو آ رہا ہے اور لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، اور لٹ رہی ہے اہل سنت والجماعت، جو آج بھی دریا کی مانند ہیں اور ان سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے گندے جوہر ہیں۔ ایک شخص ترازو لگا کے کہتا ہے کہ اتنا حضور کو اختیار تھا، اتنا نہیں تھا، یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے۔ اگر عالمین کے لیے رحمت ہوتے تو اپنے چچا کو بچا لیتے۔ مجھے بتاؤ، ایک وہ شخص اور اس عقیدے کے پرچار کے لیے تم چندہ بھی ان کو دیتے ہو کہ جی اللہ کے لیے، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مدرسے بھی وہ بناتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، حضور کی شان کی ضدیں پہنچائیں کہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، یہ اختیار نہیں تھا، وہ اختیار نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں بڑے دیندار ہیں اور یہ بڑے توحید والے ہیں اور یہ بہت سیدھے رستے پہ ہیں۔ جو ترازو لگا کر مقام مصطفیٰ کا وزن کر رہا ہے، وہ رستے پہ ہے یا وہ رستے پہ ہے جو کہتا ہے کہ سبحان اللہ محبوب تیرا کیا کمال ہے؟ یا اللہ تو نے اپنے محبوب پر کیا کرم کیا، فتح مبین دی، فضل عظیم دی، فضل کبیر دی، شاہد و مبشر و نذیر بنایا، اندھوں کی آنکھیں کھول دی اور بہروں کے کان کھول دیے، اور جو دل لپٹے ہوئے تھے ان کو ظاہر کر کے رکھ دیا۔ حتیٰ کہ اس کی کلام کا موضوع یہی ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن کا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا گستاخ تھی، کتھے جا لڑیاں۔ نادانوں کیا دونوں کو ایک پلڑے پہ رکھو گے؟ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک بھینگی آنکھ والا آیا اور اس نے کہا کہ اے دل یا محمد، اے محمد عدل کر۔ حضور نے فرمایا اگر میں نے عدل نہیں کرنا، تیری ماں تجھے گم کرے تو کون عدل کرے گا؟ آسمان والا مجھے امین کہتا ہے اور تو مجھے کہتا ہے کہ عدل نہ کر۔ تو صحابہ نے کہا، حضرت عمر نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے پیروکار قیامت تک نکلتے رہیں گے، آنکھیں ان کی اندر پچکی ہوئی ہوں گی، پیشانی ان کی ابری ہوئی ہوگی، اس لیے محراب جلدی پڑ جاتا ہے، اور رخساریں دونوں اوپر ابری ہوئی ہوں گی، شلواریں اور چادریں موٹی پنڈلی تک رکھیں گے۔ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ محلوق الراس، سر سے کونے ہوں گے، سر منڈوائیں گے۔ تحقرون صلاتکم بصلاتہم، میرے صحابہ تمہاری نمازیں ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گی، اتنی نمازیں پڑھیں گے۔ وصیامہم بصیامکم، اور ان کے روزے، تمہارے روزے ان کے مقابلے میں حقیر ہوں گے۔ اور یتلون کتاب اللہ ولا یجاوز تراکیہم، اللہ کی کتاب کی تلاوت بہت کریں گے، گلے سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ یترکون عبدۃ الاوثان ویقتلون المسلمین، ہندوؤں کو اور مشرکوں کو دوستی رکھیں گے، اسلام والوں کو قتل کریں گے۔ اگر میں اس وقت میں ہوتا
حضور نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قتل عاد، میں انہیں ایسے قتل کرتا جس طرح رب نے قوم عاد کو مٹا کر۔ میں دکھا سکتا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بتاؤ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے حضور نے بیان فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک محبوب کے مقابلے میں اٹھیں گے اور آخری جو ان کا مرے گا اس کے بازو عورت کے پستان کی طرح ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو ختم کیا، ان سے جنگ ہوئی، مسلمانوں کے قتل کو ثواب سمجھتے تھے، لیکن کسی کافر مشرک کو قتل آج تک نہیں انہوں نے کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے علی المرتضیٰ نے کہا کہ ڈھونڈ اس حلیے والے بندے کو۔ جب میں گیا تو خدا کی قسم جس نے حضور نے حلیہ فرمایا تھا ایک بندہ اس طرح میں نے پا لیا۔ حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا میرے محبوب نے جو کہا تھا آج ان کا خاتمہ ہو گیا، جن میں آخری یہ تھا، اور ان کی گردنیں کاٹ کر حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ کے بازار میں لٹکایا۔ اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ان کی گردنیں لٹکی۔ تلاوت بھی اتنی ہو، نمازیں بھی اتنی ہوں، روزے بھی اتنے ہوں، اور حضور کہیں کہ شر الخلق والخلیقہ، کہ خدا کی ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ کیوں ہے بھائی؟ سمجھ نہیں آئی؟ 11 حدیثیں میں نے اس موضوع پہ اکٹھی کی ہیں، نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، اور جہاد جس کو یاد کہتے تھے وہ بھی گیا، اور خنزیر سے بدتر ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی ترازو لگا کر عدل محمد کی بات کر رہا تھا، حضور سید عالم کی شان کی ضدیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اگر آسمان کے برابر بھی عبادت لادا رب اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اور جس کی تھوڑی عبادت ہے لیکن کمالات یار اس کے سینے میں ہے، رب ہاتھ